مہر برج انما شہ سوار لا فتح پیشوائے انبیاء عروۃ الوثقی کلمۃ الحسنی سید الاوصیاء اماد الاصفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمی خیر المومنین امام المتقین اول العابدین اسد الزاہدین زین المواحدین حبن اللہ المتین لنگر آسمان و زمین عین اللہ نور اللہ وجہ اللہ باب اللہ سر اللہ سیف اللہ عبد اللہ اسد اللہ الغالب آغا جانم علی ابن ابی طالب صلوات بلند آواز بسم اللہ۔ آپ کے چھٹے بادشاہ کا فرمان ہے، چھٹے بادشاہ فرماتے ہیں ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ طہارۃ وتزکیۃ لانفسکم۔ مولا فرماتے ہیں ہماری ذات پہ بلند آواز سے اور کھلے دل سے صلوات اس لیے پڑھا کرو تاکہ تمہاری خلقت سے نجاست جاتی رہے، پاکیزگی آتی رہے۔ بسم اللہ۔ سدا سکھی رہیں، سلامت رہیں، سدا آباد رہیں، سوائے میں مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہیں۔ عزت بری مجلس مجھ سے پہلے جاری تھی، بھائی کامران عباس بی صاحب بہت خوبصورت مولا کی نوکری کر گئے، مالک ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بانی کی حیثیت سے حاضر ہوں، گھر ہے میرا، قاسم شاہ جی کو مولا ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، انہیں سلامت رکھے، ان کے رزق مال جان میں مولا اضافہ فرمائے۔ تفسیر بھائی کو مولا اپنی حفظ و امان میں رکھیں، اور جتنے بھی عزادار ماتمی تشریف فرمائیں مالک سب کو آباد و شاد رکھے، سوائے میں مظلوم کہ آپ کو دنیا کا کوئی غم نہ دکھائیں۔ بس ذاکری دعویٰ نہیں، ایک طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں، بس سادات سے دعا لینے کے لیے حاضر ہوں۔ چند منٹ جناب کی نوکری کرنی ہے، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولنا تاکہ میرا اعتماد بحال رہے۔ آپ سب سے دعا لے کہ پھر میں نے رخصت ہو جانا ہے۔ بس ذاکروں کے فہرست میں چھوٹا سا نام بالکل اس طریقے سے لکھوانا چاہتا ہوں جیسے بازار مصر میں یوسف کے خریداروں میں کسی بوڑھی عورت نے اپنا نام لکھوایا۔ بسم اللہ۔ بزرگوں سے دعا لے کے، بزرگوں سے دعا مانگ۔ 4 مصرے پڑھتے ہیں، نوکری کا آغاز کرتے ہیں، پھر جیسا جناب کا مزاج ہوگا نوکری بھی ویسی ہوگی۔ میں کہہ رہا ہوں وہ لاکھ چھپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے۔ ادھر والے حضرات مہربانی کرنا تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولنا۔ وہ لاکھ کس کی بات کر رہا ہوں؟ وہ لاکھ چپ بھی رہے، یہ حقیقت ہے، ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی، اور فطرت کا بھی تقاضا ہے، ہر بندہ ہر بات کا خریدار نہیں ہوتا۔ اگر خریدار بننا چاہتے ہیں میری باتوں کے قیمت احمد سجاد جھنوی آپ سے زیادہ نہیں مانگتا، ہر عزادار دل سے دعا کر دینا، وہ دعا میرے لیے کافی ہے۔ میں نے کہا وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے، کون کس کی بات کر رہا ہوں؟ وہ لاکھ چپ دور قریب سے عزادار اگر چل کے مجلس میں آگے ہو نا تو ہاتھ اٹھانا، تو میں مولا سے خیرات لے کر دیتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے، وہ بولتا ہو تو واللہ مزید لگتا ہے، اور جو روکتا ہو ہمیں ذکر شاہ کربل سے وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو ہاتھ پھیر رہے خاص عاشق ہے میرے مرشد حسین کے، ایک باری سارے اونچا بولو حیدری۔ بسم اللہ، بسم اللہ، آپ سلامت رہے۔ جو روکتا ہو، بسم اللہ جناب، آپ کا بولنا دعا بن گیا میرے لیے، سادات کا بولنا دعا بن گیا میرے لیے۔ جو روکتا ہو ہمیں ذکر شاہ کربل سے وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا ہے، وہ شخص باپ بھی ہو تو دعا کرنا، وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا ہے۔ اگر اتنا خوبصورت آپ نے سنا ہے، اتنی خوبصورت آپ نے میری حوصلہ افزائی کی ہے، اتنی خوبصورت داد اور دعا ہو گئی ہے، تو ایک قیمتی موتی آپ کے حوالے کرنے لگوں۔ عالم انوار میں نا منظر دیکھنا، عالم انوار میں، نور کے عالم میں ایک نوری شخصیت نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل کیا حور سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ جو پہنچے انہیں میں سلام کہہ رہا ہوں، فرنٹ والوں پہ ہمارا حق زیادہ ہوتا ہے، کیا حور سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ جبرائیل نے کہا ہاں بہت آسان ہے، نیچے سرزمین کربلا پہ جا، حسین کی دہلیز پہ سجدہ کر، حور سے ملاقات ہو جائے گی۔ اس نوری شخصیت نے قاسم شاہ جی یہی کیا، نیچے سرزمین کربلا پہ آئی، حسین کی دہلیز پہ سجدہ کیا، کچھ دیر بعد اس کی ہوئی حور سے ملاقات۔ حور سے اس نوری شخصیت نے پوچھا، حور 10 محرم 61 ہجری یہی کربلا کا میدان تھا، تیری پیشانی میں سے خون بہ رہا تھا، جس خون کو روکنے کے لیے حسین نے اپنی والدہ گرامی کا رومال باندھا تھا۔ اللہ اکبر، آپ سلامت رہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جس خون کے بہاؤ کو ختم کرنے کے لیے، خون کو روکنے کے لیے حسین نے اپنی والدہ گرامی کا رومال باندھا تھا، اور اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی، حسین جیسی عظیم شخصیت وہ تو اشارہ کر دیتی خون رک جاتا۔ حسین بسم اللہ، حسین خون کو حکم کر دے رک، خون رک جاتا، حسین خون کو کہہ دیتے رک جا، خون رک جاتا، لیکن حسین نے اپنی والدہ گرامی کا طیب و طاہر رومال تجھ گنہگار کی پیشانی پہ کیوں باندھا تھا؟ رومال کیوں باندھا تھا؟ رومال کیوں باندھا تھا؟ اس وقت اس نوری شخصیت کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں یہاں پہچان، انصاف خود کر، جو مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی، جو مجھ پہ مہربان تھے۔ آپ سلامت رہے، بے شک میں گنہگار تھا، اور فرماتے بے شک
شک میں گناہگار تھا، بے شک میں خطاکار تھا، لیکن حسین نے اپنی والدہ گرامی کا رومال اس لیے باندھا تھا، یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی، چاہتے تھے کہ جنت میرے رستے میں پڑی ہو، اور باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا، مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی ہو۔ آپ سلامت رہے یار، آپ کا بولنا دعا بن گیا میرے لیے۔ یہ ہاتھ نہیں کشکول ہے حسین کی بارگاہ میں، جیدے اندر وستے علی اچھا بولے حیدری۔ بسم اللہ بسم اللہ، آپ سلامت رہے جاکسو جی، آپ تڑے پتران دے شہر آباد ہوں، باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا، مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی ہو، مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی ہو، مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی ہو۔ مجلس میں آتے ہو نا، شکر کیا کرو، شکر ادا کیا کرو مولا کا کہ ہم مجلس میں آگئے ہیں، آج ذکر نصیب ہو رہا ہے، شاید کل نہ ہو، اس لئے شکر کیا کرو۔ افراتفری کا دور ہے نا، نفسہ نفسی کا عالم ہے چاچو جی، اور افراتفری کے اس دور میں نفسہ نفسی کے عالم میں جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت جس سچائی کے جزیرے پہ آ کے سکون محسوس کرے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ اللہ جی بالکل، آپ سلامت رہیں سرکار، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کے ذوق مودت میں اضافہ فرمائے۔ افراتفری کے دور میں انسانیت جہاں آ کے سکون محسوس کرے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ مجلس حسین کے بار کائناتیں نہیں ہوتی، تطہیر معصومین کے پہرے ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ گھر سے چل کر آتے ہیں، آپ قالین دری یا کسی صف پر نہیں بیٹھتے، آپ عرش پہ آ کے تخت نشین ہوتے ہیں۔ اب جملہ کہنے لگا ہوں، پتہ نہیں کون کون بیٹے کو دعا دے گا، پتہ نہیں کون کون سا بندہ چپ کر کے بیٹھ جائے گا، لیکن جس بندے کو بات کی سمجھ آئے اس پہ واجب نہیں ہو اوجب ہے نوکر کو شاباش دینا۔ یہ مجلس حسین ہے، یہ ذکر شبیر ہے، ہمارا عقیدہ یہاں پہ سارے انبیاء آتے ہیں، یہاں پہ سارے معصومین آتے ہیں۔ تم بیٹھے ہو تو غازی سخی کے پہرے سے، تم اٹھو گے تو حسین کی نظر سے۔ کیا کہنے حسین ابن علی تیری اس مجلس شبیر کے کہ ابلیس نماز میں آ جاتا ہے، ذکر حسین میں نہیں آتا۔ اللہ اکبر، مولا سلامت رکھے سرکار آپ کو، جڑے ہاتھ چودے بن خاص عاشق نے حسین کو، مولا نیاز قبول فرمائے جی آپ کی۔ اچھا بولو علی علی حیدری۔ لطف آ رہا ہے جناب، نوکری پسند آ رہی ہے۔ ابلیس نماز میں آ جاتا ہے، ذکر حسین میں نہیں آتا، نماز میں آ جاتا ہے، ذکر حسین میں نہیں آتا۔ حد کر دیا اپنے بولنے کی یار، یہی ہے پنڈی کالو کا معیار جس پہ آپ پورا اترے ہیں۔ ابلیس نماز میں آ جاتا ہے، ذکر حسین میں نہیں آتا۔ اور کیا کہنے حسین ابن علی تیرے، جیت تو اسی وقت ہی گیا تھا جب تجھے نام ماننے والے مورخ نے بھی، جب کربلا کو لکھا اس نے صفین کو جنگ لکھا، اس نے خیبر کو جنگ لکھا، اس نے خندق کو جنگ لکھا، اس نے احد کو جنگ لکھا، اس نے بدر کو جنگ لکھا، اس نے جمل کو جنگ لکھا، لیکن اس نے کربلا کو جنگ نہیں لکھا، واقعہ کربلا لکھا۔ اللہ اکبر، اس نے کربلا کو واقعہ کربلا لکھا، کیونکہ حسین بادشاہ نے 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں آ کے قاسم شاہ جی جنگ کے اصول بدل کے رکھ دیے تھے۔ کربلا سے پہلے جنگ کے اصول یہ ہوتے تھے، زیادہ جیت جاتے تھے، تھوڑے ہار جاتے تھے، نیزے سلامت رہتے تھے، سینے چھنی ہو جاتے تھے، لیکن حسین نے، علی کے لال نے، زہرا کے جگر گوشے نے 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں آ کے جنگ کے اصول بدل کے رکھ دیے۔ حسین نے بتا دیا، تھوڑے جیت گئے، زیادہ ہار گئے، پانی ہار گیا، پیاس جیت گئی، پتھر ہار گئے، بدن جیت گئے، ہار گئے، سینے جیت گئے۔ حسین نے کہا وہ لاکھوں لے کر آیا تھا، میں 72 چن کے گیا تھا، وہاں لاکھوں تھے، یہاں 72 تھے، وہاں کھینچ کھینچ کے لایا جا رہا تھا، ادھر چراغ بجھا کے اٹھایا جا رہا تھا، وہاں آنے کو کوئی تیار نہیں تھا، ادھر جانے کو کوئی تیار نہیں تھا، وہاں 9 لاکھ میں ہر کوئی کہہ رہا تھا کل میں زندہ بچ جاؤں گا، کل میں گھر اپنے بچوں کے پاس واپس چلا جاؤں گا، لیکن حسین کے 72 صحابیوں میں ہر کوئی کہہ رہا تھا کل سب سے پہلے میں میدان میں جاؤں گا، کل میرا خون اسلام کے کام آ جائے گا۔ حسین فرماتے مجھے نام ماننے والا مورخ بھی جب کربلا کو لکھے گا تو یہ لکھنے پر مجبور ہوگا، ادھر سے میرا اکبر نکلا تھا، ادھر سے 20,000 بھاگ گئے، ادھر سے میرا قاسم نکلا تھا، ادھر سے 50,000 بھاگ گئے، ادھر سے میرا غازی نکلا تھا، ادھر سے 80,000 بھاگ گئے۔ حسین نے کہا مورخ لکھے گا وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے تھے، یہاں 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا تھا۔ آپ سلامت رہے یار، جو ہاتھ پھیر رہے خیرات لے گئے میرے مرشد حسین سے، وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے تھے، یہاں 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا تھا، وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے تھے، یہاں 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا تھا۔ شہید علامہ ناصر عباس کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں مجلس میں آ کے ہاتھ وہی اٹھاتا ہے جسے حسین کی اماں خیرات دے رہی ہیں۔ اب جسے حسین کی ماں خیرات دے گی اس کے ہاتھ خود بخود بلند ہو جائیں گے۔ وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے، یہاں 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا۔ آج لائف چل رہا زمانہ مجھے دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں کون کون موبائل اٹھا کے مجھے سن رہا ہوگا،
کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں، حسین کا تعلق غیرت سے ہے۔ غیرت مندوں کا امام ہے میرا مرشد حسین۔ پتہ نہیں کون کون مجھے دیکھ رہا ہوگا، آج مولوی مسجد کے محراب میں بیٹھ کے کہتا ہے یزید اور حسین کی جنگ دو شہزادوں کی جنگ تھی، دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ چلو تو کہتا دو شہزادوں کی جنگ تھی، لیکن جو بچے بیٹھے انہیں تعارف بھی تو کرانا نا، دو شہزادے کیسے تھے؟ تیرا شام والا شہزادہ کیسا تھا، میرا مدینے والا شہزادہ کیسا تھا، تعارف کرانے لگا ہوں۔ شام والا، تیرا شام والا اپنی دادی کی جرت کو لے کر چلا، میرا مدینے والا اپنی دادی کی طہارت کو لے کر چلا۔ آپ سلامت رہیں، اب بولیں یہ معیار ہے جناب کا۔ شام والا اپنی دادی کی جرت کو لے کر چلا بزرگوں، مدینے والا اپنی دادی کی طہارت کو لے کر چلا۔ شام والا اپنے دادے کے لالچ کو لے کر چلا، تیرا مدینے والا اپنے دادے کی سخاوت کو لے کر چلا۔ جب شام والا بڑوں بڑوں کو لے کر آیا، تیرا مدینے والا چھوٹوں چھوٹوں کو لے کر آیا۔ جو کام شام والے کے بڑوں کو بہت بڑے لگے، وہ کام تیرے مدینے والے کے چھوٹوں کو بہت چھوٹے لگے۔ آج تیرا شام کا شہزادہ اتنا بزدل تھا، اتنا بے غیرت تھا، اس نے کم از کم 36 ملکوں میں خط لکھا تھا، میرا حسین سے مقابلہ ہے، میری مدد کو فوج بھیجو، میرا حسین سے مقابلہ ہے، میری مدد کو فوج بھیجو، میرا حسین سے مقابلہ ہے، میری مدد کو فوج بھیجو۔ اتنا بہادر اور دلیر تھا تیرا میرا مرشد حسین، یہ 72 کو بھی چراغ بجھا بجھا کے کہتا رہا، جس نے جانا ہے جاؤ، جس نے جانا ہے جاؤ، جس نے جانا ہے۔ اللہ اکبر، ہوڑ بولے علی اعلیٰ حیدری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ سلامت رہے یار، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دعا بن گئی آپ کا بولنا میرے لیے۔ حسین بادشاہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اس کے پاس جو 72 تھے حسین بادشاہ کے پاس، یہ انہیں بھی چراغ بجھا بجھا کے کہتے رہے، جس نے جانا ہے جاؤ، جس نے جانا ہے جاؤ، جس نے جانا ہے جاؤ، جس نے جانا ہے جاؤ۔ ایک قیمتی بات آپ کے حوالے کروں، شور مچا ہوئے زمانے میں پتہ نہیں کیسا طبقہ ممبروں پر آ گیا ہے جو ایک آنسو کے بدلے میں جنت لیتا ہے۔ کیسے لوگ آگے جو ایک آنسو کے بدلے میں جنت لے رہے ہیں؟ ہم اتنے اعمال کرتے ہیں، ہمیں نہیں ملتی، انہیں ایک آنسو میں مل جاتی ہے۔ میں تو ہاتھ ہی باندھ سکتا ہوں نا، میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا سرکار یہ لڑائی آپ کی مجھ سے نہیں بنتی، یہ لڑائی نظرداروں سے نہیں بنتی، یہ لڑائی حسین کے ماتمی سے نہیں بنتی، یہ لڑائی حسین کے زنجیر زن سے نہیں بنتی، یہ لڑائی حسین کے کما زن سے نہیں بنتی، یہ لڑائی مجھ سے نظرداروں سے حسین کے ذاکر سے بنتی نہیں، یہ لڑائی تو اس تاجر سے لڑ جو اتنی سستی بیچ رہا ہے۔ اللہ اکبر، آپ سلامت رہے یار، یہ داد نہیں تو کیا ہے، یہ دعا نہیں تو کیا ہے، روحانیت برس رہی ہے ماحول پہ۔ یہ لڑائی اس تاجر سے لڑ جو اتنی سستی بیچ رہا ہے، دعا فرمائیں گے بھائی جان، یہ لڑائی اس تاجر سے لڑ جو اتنی سستی بیچ رہا ہے۔ مولا کے بہت خوبصورت مدح خان، یہ لڑائی اس تاجر سے لڑ جو اتنی سستی بیچ رہا ہے۔ اب آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں، بچوں کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ اب یہ مثال کے طور پہ میرے ہاتھ میں رومال ہے، زیادہ سے زیادہ کتنے کا ہوگا؟ 200-250 کا ہوگا، اس سے زیادہ کیا ہی ہوگا۔ مجمع سے ایک بندہ اٹھ کے کہنے لگا احمد شاہ جنوی 250 کا رومال ہے، میں تجھے 1000 دیتا ہوں، رومال مجھے دے۔ میں نے کہا میں سرکار دعا دیتا ہوں، رومال نہیں دیتا ہوں۔ پھر آپ سلامت رہے، میں نے کہا میں نہیں دیتا۔ پھر سے ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا احمد شاہ جنوی اس نے 1000 کا ہے، میں تجھے 10,000 دیتا ہوں تقی شاہ جی۔ میں نے کہا سرکار میں انکار کر چکا ہوں، 1000 میں نہیں دینا، 10,000 میں نہیں دینا، میں بیچنا نہیں چاہتا، کیوں بیچوں؟ پھر سے ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا احمد شاہ جنوی اس نے 10,000 کا ہے، میں تجھے 1,00,000 دیتا ہوں، رومال مجھے دے۔ میں نے کہا سرکار میں رومال کا مالک کو بیچنا نہیں چاہتا، کیوں بیچوں؟ پھر سے ایک بندہ اٹھا، بولی لگنا شروع ہوگی رومال کی۔ ایک بندہ اٹھ کے کہنے لگا احمد شاہ جنوی اس نے 1,00,000 کا ہے، میں تجھے 10,00,000 دیتا ہوں، رومال مجھے دے۔ میں نے کہا سرکار میں مالک کو رومال کا بیچنا نہیں چاہتا تو کیوں بیچوں؟ لیکن اسی وقت مجمع سے ایک ملنگ اٹھا، جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکالا، کہتے ہیں احمد شاہ جھڑوی نظر اللہ نیاز امام حسین، دینے بھی 10 روپے ہیں، رومال بھی لینا ہے۔ آپ سلامت رہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ سلامت رہے بزرگوں، آپ سلامت رہے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ دینے بھی 10 روپے ہیں، رومال بھی لینا ہے، 10 روپے دوں گا، رومال بھی لوں گا۔ میں نے اس سے 10 روپے لیے قاسم شاہ جی، چومے جیب میں ڈالے، رومال اسے دے دیا۔ باہر گیا، بندے مجھ سے لڑنے لگے، کیسا پاگل انسان ہے یار تو، ساڑھے نال موقع جا، سانو 10 لاکھ سے نہیں دیتا، انہوں 10 روپے چ دیتا، کیوں بھائی؟ سارے میرے سردار ہیں، میں تو ہاتھ ہی باندھ کے کہہ سکتا نا۔ میں نے کہا سرکار رومال کا مالک میں ہوں، یہ لڑائی آپ کی مجھ سے نہیں بنتی، فقہی لحاظ سے نہیں بنتی، شرعی لحاظ سے نہیں بنتی، معاشرتی اعتبار سے نہیں بنتی۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں بنتی؟ میں نے کہا سرکار میں ہوں رومال کا مالک، میری مرضی میں اسے 10 لاکھ میں نہ دوں، میری مرضی میں اسے 10 روپے میں دے دوں، بس ہزاروں اتنی ساری بات ہے جو آج تک دنیا والوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اور جنت کا خالق اللہ ہے، مالک حسین ہے، اب حسین کی مرضی 1000 رکعت پہ نہ دے، بطول کے بیٹے کی مرضی ہے کہ آنسو میں جنت دے دو، بولنے والا کون ہوتا ہے؟ جڑا بول سکتا ہے چنگی ماما دے پتر ہاتھ سے حیدری۔
بسم اللہ بسم اللہ، حسین کی مرضی، بسم اللہ، حسین کی مرضی 1000 رکعت پہ نہ دے، بطول کے بیٹے کی مرضی ایک آنسو میں جنت دے۔ زمانہ کیا جانے اس آنسو کی قیمت کیا ہے، تمہارے آنسو جنت البقیع والی بی بی یوں ٹوٹے ہوئے ہاتھ پہ رومال رکھ کے اکٹھا کرتی ہے، جا کے کربلا کہتی ہے اٹھ بیٹا حسین تیرے زخموں کا علاج آ گیا۔ لاکھوں کا بھی مجمع ہو نہ بندے ذاکر الماؤں کو سننے آتے ہیں، جو پردے میں تشریف فرمائے میری مخدومہ وہ ہمیں نہیں سننے آتی، وہ تمہاری حائز سننے آتی ہے۔ جو شام سے آتی ہے وہ خود عالم ہے غیر مولمہ ہے، اس نے ہمیں سن کے کرنا ہی کیا ہے۔ مولا کے بہت بڑے ذاکر گزرے ہیں، بابا صابر حسین شبہل والے سلطان الذاکرین، لاہور میں انہوں نے ایک جملہ پڑھا، ان کا جملہ پڑھنا تھا، بزرگ بے ہوش ہو گئے، جوانوں کو غش آ گیا۔ جملہ کون سا تھا؟ صابر شاہ جی فرماتے دنیا والوں سادات کو نا سیدوں کو ایک دکھ کھا گیا ہے۔ سارے سادات میرے سامنے تشریف فرمائے، سید لازمی ہائے کرنا، گھر والے کی ہائے نہ نکلے، پہر والے کی ہائے نہیں نکلتی۔ وہ کہتے دنیا والوں سادات کو ایک دکھ کھا گیا ہے، کون سا؟ وہ کہتے ہمیں دکھ اسی بات کا ہے جہاں زینب کو قتل ہونا چاہیے تھا وہ حسین ہو گیا۔ مر جاؤ میں مر جائے ساری شیعہ قوم پھر بھی اگلی بات کا حق ادا نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں جہاں زینب کو قتل ہونا چاہیے تھا وہ حسین ہو گیا، اور جہاں حسین کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا وہاں بغیر چادر کے زینب چلی۔ اللہ اکبر، جنہوں نے ہائے کی آپ کی ہائے کی گواہ بن گئی علی کی زخمی بیٹی۔ جہاں حسین کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا وہاں بغیر چادر کے زینب چلی گئی۔ 36 شہروں سے گزری ہے میری آقا زادی۔ چاچو جی ایک شہر آیا بال بک، جسے میری مرشد زادی کی بددعا ہے، آج بھی بال بک میں سبزہ نہیں اگتا۔ پوچھا گیا میری آقا زادی سے، کسی نے پوچھا بی بی گزرے 36 شہروں سے ہو، بددعا اس بال بک کو کیوں دی؟ ماتم کر کے بی بی کہتی ہے یہ وہ بے حیا حاکم ہے جس نے مجھ زینب کو تو کر کے بلایا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بین کر کے رویا کر، آنسو نہیں آتے، ہائے تو تیرے بس میں ہے نا، ہائے تو کر سکتا ہے نا، غریب کو بھروسہ دینا یار۔ یہ وہ بے حیا حاکم ہے جس نے مجھ زینب، جی میں بسم اللہ کرا، یہ وہ بے حیا حاکم ہے، توڑی ہے تو جوانی قربان کرے احمد سجاد، یہ وہ بے حیا حاکم ہے جس نے مجھ زینب کو تو کر کے بلایا تھا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، جب مرحب مارا گیا نا، جو بزرگ بیٹھے میری بات کی تصدیق فرمانا، جب مرحب مارا دیکھنا علی غیرت مند کتنا بڑا ہے اور علی کو صلہ کیا ملا ہے۔ جب مرحب مارا گیا نا تو اس کی کنیز جو ہے، کنیز روتی روتی اس کی بہن کے پاس آئی، آ کے کہتی ہے آ بہن اپنے بھائی کے لاشے پہ بہن کر کے رو لے، تیرے بھائی مارے گئے ہیں۔ ادھر علی بادشاہ مرحب کی لاش کے پاس کھڑے تھے، مرحب کی بہن نے آنے کوئی لاش نہ لوٹے، ہائے او میرا مولا علی، کوئی لاش کو پامال نہ کرے، کوئی لاش نہ لوٹے۔ مرحب کی بہن دوڑتی دوڑتی مرحب کے لاشے پہ آئی، قاسم شاہ جی مرحب کا لاشا دیکھا، روئی نہیں بلکہ بڑے اطمینان سے کہتی ہے بے شک مجھے تجھ پر بڑا مان تھا، تیرے مرنے پہ میں ساری زندگی روتی، تیرے مرنے پہ تیری بہن ساری زندگی بہن کرتی، لیکن اب نہیں رہوں گی، کیوں؟ تجھے مارنے والا کوئی بڑا غیرت مند ہے۔ اور دیکھ اس نے نہ تیری لاش لوٹی نہ لاش کو پامال کیا، بلکہ تجھے مارنے والا اتنا بڑا غیرت مند ہے وہ تیری لاش پہ چادر دے گیا۔ اللہ اکبر، علی کی شریف بیٹیوں کی چادروں کے لٹنے پہ رونے والوں، ایک مسلمان دوڑتا دوڑتا آگے بڑھا، ہاتھ بڑھایا مرحب کی بہن کی چادر کی جانب، علی بادشاہ دوڑتے دوڑتے اس کے قریب آئے، اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، یہ مسلمان کہتا یا علی لوٹنے دے چادر، یہ کافر کی بہن ہے، اب تو بے وارث بھی ہو چکی ہے، اس کے بھائی مارے جا چکے ہیں، کون روکے گا مجھے؟ چاچو جی کائنات میں غیرت تقسیم کرنے والے علی کی آنکھیں نہ رہی، کوئی سامن کے بادل بن گئے، ماتم کر کے علی کہتے ہیں او بے حیا، تجھے کس نے کہا ہے جس کے بھائی مارے جائے ان کی چادریں لوٹ لی جانے؟ اللہ اکبر، اللہ اللہ، تجھے کس نے کہا ہے جس کے بھائی مارے جائیں؟ میں بسم اللہ کرا، تجھے کس نے کہا ہے جس کے بھائی مارے جائیں ان کی چادریں لوٹ لی جانی چاہیے؟ عزیزانو یہ تو تھا علی کا دستور۔ اتنے شریف اور غیرت مند علی کی بیٹیاں جب شام کے بازار سے گزری، شام کے بازار میں مسلمانوں کے گھر کا جو بھی دروازہ کھلتا تھا جس سے بھی علی کی بیٹیاں گزرتی تھی، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی نیزے کی نوک سے علی کے احسانات کا بدلہ دیتا، کوئی کھولتا ہوا پانی علی کی بیٹیوں پہ پھینکتا، اور لوگ ہنس ہنس کے کہتے تھے مارو جسے چلنا نہیں آتا یہ علی کی بڑی بیٹی ہے اور یہ عباس کی مرشد زادی ہے۔ عزیزانو
اتنا ظلم ہوا، بی بی کے گزر جانے کے 6 مہینے بعد ایک یمن کا تاجر تجارت کے لیے شام کے بازار سے گزرا، اس نے شام کی بازار کی دیواروں پہ لہو کے داغ اور چھینٹے دیکھے۔ ایک شامی کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے قربانیاں چھتوں پہ کرتے ہو جو تمہاری دیواروں پہ لہو ہے؟ زمین پہ ٹکر مار کے شامی کہتا ہے یہ قربانیوں کا لہو نہیں، آج سے 6 مہینے پہلے کسی غریب کی بہنیں اس بازار سے گزری تھی، ان بغیرتوں نے اتنے تازیانے اور پتھر ان سید زادیوں کو مارے ہیں۔ کسی دیوار پہ زینب کا لہو ہے، کسی دیوار پہ معصومہ کا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم۔ ایک آنسو کے بدلے ملتا ہے گھر فردوس کا، کس قدر شبیر نے جنت کو سستا کر دیا۔ اب آپ کے سامنے بہت ہی پیاری ذاکری مصحف کے حوالے سے تصویر سید صابر حسین شاہ آپ بیر والے مرحوم، ان کے شاگرد خاص عکاس غم مرقع درد بحر المصحف جناب مخدوم فیصل عباس ہاشمی افدوسہ قریشیاں جنگ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد سید الذاکرین نفیس الذاکرین عکاس غم جناب سید محسن عباس بخاری صاحب، اور ان کے بعد وکیل آل محمد وکیل ولایت علی شہنشاہ خطابت جناب قبلہ علامہ آغا سید عطا حسین کاظمی صاحب، اور ان کے بعد آخر میں مرقع درد شہنشاہ مصحف بحر المصحف جناب زوار مجید عباس کنگرہ صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ جناب مخدوم فیصل عباس ہاشمی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ناراض نہ ہو تو تھوڑی جی اگا ونجو، اگا جگہ خالی پئی۔ مولا کائنات تواڈا ٹر آیا، بانیان دا صف ماتم وچھایا، تمام ذاکرین دی پڑھائی، میں حقیر دی ڈیوٹی، 12ویں سرکار دے دربار ہی پہنچے تھی عبادت شمار فرمایا۔ ہر مجلس وچ دعا کرنا او گھر وسدے روین جڑے اپنے وسدیاں گھراں نوں تالے لا کے انہاں دے غم وچ روون آندے جاندے گھراں نوں تالے لگے تے وت کھلے نہ۔ جڑی اکھاں حضرت امام حسین علیہ السلام دے غم وچ روندیاں، دعا ہے کہ دنیا دے کسے غم وچ نہ روین۔ اے ذکر توڑیاں نسلاں دے نصیب ہوئے، اس غم تو علاوہ خالق تو دنیا دا کوئی غم نہ دے وے، تو سمجھدے رہو۔ آج دی رات دا محرم دی رات تو گھٹ رات نہیں، آج اور رات ہے جڑی حسین دی چھیکڑی رات مدینے چھے۔ کل ہکا دی ٹکاوے سی، 40 دروازہ بند ہوئے سی، آج حسین دی دھی کلو اکبر براویے، چاچا غازی ویے، بابا حسینیے، رات دھم ویسی، زہرا دا ویڑا اجڑ ویسی۔ اے رومن دی رات ہے، اے بلکہ کل دین چڑسی
120 جنازہ حسین گھر لائے کٹو سی مولا تواڈی مکان قبول فرماوے تو سمجھ دے رہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری باواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنت للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین بے شمار لعنت الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا آدم بین الماء والطین صلوات پڑھو صلی اللہ صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے سارے مل کے اونچی صلوات پڑھو سید ثقلین یا شمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد صلوات الضارب بسيفين الطائن وبالرمحين ضربة اليم فيها والخندق أفضل من عبادة ثقلين صلوات وولد سبطين الحسن والحسين نعرہ حیدری الصلاۃ والسلام علی سیدۃ الجلیلۃ المخدومۃ المحرومۃ عن میراث ابیہا سیدۃ النساء العالمین اللہم بی بی آدھی ہاتھ رکھ غازی قبر نبی تے ہستے رہو
بی بی آدھی ہاتھ رکھ غازی کبار نبی تے سن ماں اجڑی دی گالے تیرے آسرے تے بھی وطن چھڑیں دا گن ترائے بھاڑی نو میں نو کرا بی بی آدھی ہاتھ رکھ آدھی کبار نبی تے سن ماں اجڑی دی گالے تیرے آسرے تے بھی وطن چھڑیں دا گن ترائے بھاڑی نو بزرگوں میری سین عباس کلو رسول دی قبر تے ہتھ کیڑی گل دا رکھوایا قسم کیڑی گل دی چوائس بی بی آدھی تیری زندگی وچ اریان نہ زینب دے سر دے والے نہ معاشر وچ میں ماں بنساں رکھ دل وچ خاص خیال میں نو کراں بی بی آدھی ہے پہلا سفر بطولہ دا ہے غیرت کل نبیاں دی میرا چان غالی میں جان دیا ہے رش تو بہوں گھبران دے بی بی آدھی رکھے خاص خیال تو آلی آدھا ایکو ٹرین دی ڈار نہیں آدھی ونج پاک رسول دے روزے تے کئی وار یہ اٹھ دی بس دے رہو بہت لمبا مضمون ہے لیکن میں تھوڑے جا ٹائم ادوان سڑاونا ہے سن 60 ہجری جمعہ دا روز 28 رجب حسین نانے دی مسجد زندگی دی آخری بار جماعت نماز پڑھا بیٹھا ہے اگو میرا امام ہے پچھو 5ویں ہاشمی ستارے جو چاند ولید سپاہی مسجد دروازے تے آئین تے آدن حسین ولید پیادے ہونے اس سے ویلے میرے دربار چاہ تے کلہ میں بیا تیرے نال برادری دا بندہ نہ ہوئے میرے امام بغیر کسے دے مشورے دے فرمایا کہ تو سٹور ونجو میں نماز مکمل کرا کے اپنی سونی جماعت نو گھر پہنچا کے ایو جی کہیں دی جماعت آئی توڑے دربار چکلہ آساں بیا میرے نال برادری دا بندہ نو سی میرے امام نماز مکمل کیتی
پنجویں ہاشمی ستارے میرے امام دے چگردوں آ گئے تے سارے عرض کیتی آقا او تگے ہی چاہندا ہے جو حسین کلا آوے جی میں اس آکھیا تو سونجے چ فرمایا جو میں کلا آساں میرے امام فرمایا میرے بیٹے میرے بھتیجے میرے بھانجے میرے صحابی میری غور نال گل سنو یہ تو ولید ہے پوری کائنات یزید کٹھے ہو ونجن میرا سار تا ساریا میری نلین دے نڑے کوئی نہیں آ سکتا جدہ میری تے میرے خالق دی مرضی ہیک بن گئی وات میں سار رکھساں با میں کوئی چاہی ونجے باقی توڑے ذہن چے ہوئے جو فیصلہ کے ہونا ہے او میں کائنات دا امامہ میں وقت دا محتاج نہ تسا تیاری کرو تے میں وعدہ کر کے آندہ پی آج مغرب دی نماز میں کنانے دے شہر اج کہیں نہیں پڑھان دے میں نہیں بزرگاں کل پکایا سبق اتوان سنائندہ پیا انہا پنجویاں ستاریاں چھک چان آئی جان دے ہو نا جن ہاشمیاں دا چان سڑیں دن او پنجی ستاریاں چو وکھرا ہو کھلوتا ہے تے سارے اندر ویک کہ دا یار تسا انج کیوں نے کریں دے جو تسا دیو سا سارے ونیے تسا سارے نہ ونیو تسا مل کے صرف اتنی شفارش کرو کلا میں نال لئی ونیے تو آڈی کہیں دی لوڑی نہیں سیدہ دا عباس سنودہ ناؤں پیا میں کیڑا وعدہ کیتا ہے عباس آدھا ہے کلا سنیا نہیں میں سوچیا بھی ہے میں سمجھیا بھی ہے تو سائیو فرمایا ہے نا جو میرے نال میرا برادری دا بندہ نو سی میں کوئی تیری برادری دا تو کرسی تے باسے میں مٹی تے باسا میں اپنے امام نال تیری نلائن صاف کرے سا دیکھنا لے حق سے نہیں جڑا کرسی تے بیٹھا سردار ہے جڑا مٹی تے بیٹھا نوکر ہے بس دے رہو سیدہ دا عباس تو میرے بابے دی تصویر ہے تو میرا سونا ویر ہے یہ تو تیری ماں دی جھولی دا سر ہے مگر کائنات جان دی ہے تو میرا بھرا ہے عباس آدھا علی دا پتر ضرور ہاں لیکن تو اس ماں دا پتر ہے جن دی ماں دی اجازت تو بغیر کسے نبی دی ماں بھی جنت چ نہیں جا سکتی میں تو تیری ماں دی ایک بانی دا پترا سیدہ دا عباس میں پیادہ تے نال نہیں ونجنا وات عباس تو وعد کے امامت نو سمجھیں دا کوئی نہیں رومنا شروع کی تس صرف رومن تے زور دی تس تے اپنے حجرے دے ٹور پیا ہے اپنے حجرے چین بستر بنایاس 5 سال دے فضل نو سینے تے سمایاس عباس فضل دے نال پیار شروع کیتا ہے عباس دی غارزے آئی جڑا سردار میں کو نال نہیں لائے کے ویندہ پیا میں فضل نال پیار کرے سا میرا درد ختم ہو ویسی لیکن عباس جی میں فضل دے نال پیار بدائی ویندہ ہے عباس دی داڑی ہنجو دے نال پسدی ویندہ ادو آلیہ دا ویر انج تیار ہو کے کمرے چبائے رہا جی میں صبح دا سورہ جاندہ ہے آرام آرام نال تے اون بہن دی براد چہرے تے دید پئیے جڑی براد چہرے تے دکھ سکھ پڑ گندی آئی ابالی ٹر دی آئیے براد دامن پکڑ کے دیا نہ منجن دے سا دامن حسین دا پکڑی کھڑیے دید عباس دے گھر دولائی کھڑی جناب زکی خطون فضل دی ماں ڈٹھا ہے حسین کی دائی ویندہ ہے زینب براد دامن پکڑی کھڑیے حسین ہی روندہ ہے آلیہ بھی روندیے دید عباس دے دار دولائی کھڑیے میری سین اپنے حجرے چین
میری سین ڈٹھا ہے تباز فضل دے نال پیار پیا کریں دا بلایا نسوں زمین تباہ کے رونا شروع کی تا فضل ڈٹھا ہے ماں مٹی تے رون دی بیٹھی ہے بابے دی داڑی ہنجو دے نال پسی ہوئی ہے پیو دی داڑی چوم کیا دا بابا مائی تالی دا پوترا من دس کے وجہیں تو بھی رونا ہے میری ماں مٹی تے رون دی بیٹھی ہے عباس سادہ فضل دی ماں میری زندگی اچ رونی وہ بھی مٹی تے بہ کے ہاتھ جوڑ کے آدھی علی دا پترے سچ دا ساتھ تو جیندہ ہے عباس سادہ تک زندہ معلوم نہیں ہوندہ میری سینہ دی جو سچ پوچھ دائیں تا نہیں عباس سادہ تیری گال دی وجہ کے میری سینہ دی میری گال دی وجہ فضل ہے یا آیا نہ ہویا جو آیا آئی تکل ہوکا مار گیا ہویا نہ یہ ہویا نہ ہوئے نال پیار کریا نہ زینب رویا عباس بائرہ دیکھ زہرہ دا ویڑا اجڑ دا پیائی حسین کی دائی ویندہ ہے زینب ارادہ دامن پکڑی کھڑیے دید تیڑے درد لائی کھڑیے ایڈی جلدی دے نال اٹھے عباس نو فضل بھول گیا ہے بھج دی جات تلوار چائیس عباس جدہ اپنی فوج نو سڑنو ویا حقل نائی مریندا علی دا علی پتر تلوار چیندائی جوش چاہ کے نعرہ تکبیر بلند کریندائی مدینے دی زمین تے قدم رکھ دائی زمین کم ویندی آئی عباس دی فوج نو پتہ لگ ویندائی سن جرنیل پیا سڑیندائی عباس تلوار چاہیے ایڈے جوش چاہ کے نعرہ تکبیر بلند کی تس مدینے دی زمین تے قدم رکھیا زمین کم بیئے اجا عباس دے اکبر دی رے نائی مکی پنجوی ہاشمیہ نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے اللہ اکبر پنجی تلوارہ نکلین پنجی نیزے نکلین علی دی دھی دی کہیں دی تلوار تک نہیں پئی نہ کہیں دے نیزے تک پیس بیرادہ دامن نے چھوڑیا جیڑے ویلے عباس دے چہرے تے دید پیس دامن چھوڑ کے دی ہونو لگا وائن ہونو آگی ہے جیڑا تیرے نال ہوئے میری لکھن تے تک نہیں وس دے رہو ترائے گلنا میری سین عباس نال کی تیا ایک گل عباس تو قیامت تک نامیا اے دامن نہ چھٹ دا دو جگہ عباس قدمہ تو لائے کے سار تک دیکھ میرا برا بے داغ ہے میری ماں چکیاں پی پی پلیندی رہی ہے عباس ولا گھنا میں تبے داغ ہوئے عباس ادھا ماں دی قبر تو دیکھ کے دوئے بہن برا وعدہ کرو مجبور تسا نہ کرے آئے میری زندگی اچھ میرے سردار دی نلائن تے داغا ونجے میں البنین دا کھیر ہی نہیں پیتا آخری گل عباس جے تک تو نہ سیں میں تائیں کھڑی راسا بزرگوں میری سین گل عباس نال کیتی ہے نا جواب ہی تا عباس دے بنائی عباس تو پہلے حسین آدھے امن دی جائی میں جو 3 گھنٹے نولنا تو تھک نہ پہنچیں میری سینہ دیئے میں جان دیا اور میرے کھڑن دیا رتی آگیا آج تیری انتظار کھڑساں کل کھڑن دی آدھی بن ویساں ٹور پائن عباس سردار دی فطرت آئی سردار حسین دے پچھو ٹر دیاں تے قدمہ تے دید رکھ دیاں عباس ڈٹھا ہے جتھی جتھوں میرا امام ٹر دے ویندر زمین پس دی ویندی اگو تے والا آیا ہاتھ جوڑ کے دے اکبر دا بابا نوک کر دے جیندیاں کیوں رونا ہے سیدہ دا عباس سچین دا ویندہ ہے میرے نانے دا شاعر ہے تین جیا بہادر برا میرے نالے برداشت نہیں کر سکی کھڑی ہوئی ہے اللہ جانے نہ تو ہو سے نہ میں ہو سا اے شرابی دے دربار چکی میں ویسی رس دے رہو میں ہن مکیندہ پیاں 3 گھنٹیاں دے بعد بزرگو دربار چولین
بھینوں میں کھڑی گئی جی میں کھڑا کے گیا حسین برا کیوں سڑیا نے دربار اس سیدہ دا امہ دی جائی مدینے نہیں ران دیں دے بی بی ادھی حسین ساڑی ماں جو پاس سے تحت رکھ کے واللہ یہ اساں کہن کو جاکھیا ہے اللہ دی کائنات جدید مار کائیں بھین دے بیرا دا جنازہ قبرستان چولے آئے تو ولا گھننا یا میں 70 تیر چھکائی اساں کہن کو گلہ دیتا ہے سیدہ دا بھین تو پوری زندگی دی گال کرے نہیں تیری چادر دی قسم ایک ہفتہ ٹائم مگداریاں ایک ہفتہ ٹائم دیو میں اکبر نو سیرے پوا لواں او دی بھین دی آس مکا لواں وقت سفر جانے تے میں حسین جانا او آدن تر نہیں تا آج مغرب دی نماز نانے دے شہر چ نہیں پڑھ گئی بی بی آدھی حسین کلہ ونج نہیں سیدہ دا تیرے بیراما نال تیرے بطریاں نال میرے صحابیاں نال حسین مردہ ونجنا ہے یا پردے دارہ ہی ونجنا ہے سیدہ دتے تو کیا لکاما میری مسومہ ہی ونجنا ہے تیریاں بھر جائیاں ونجنا ہے حسین این کافلج بہن دی جا ہے سیدہ دا تیری جا میری اکھاں چھے مگر میں کائنات دا امامہ پہلے چاچے جائے کلو اجازت گھننا بی بی آدھیا حسین تو 3 گھنٹے نو والے آنا تیری امامت دی قسم میں کھڑی رہیاں بامیں جو تھک پئیاں پیر چیندی تے رکھ دی رہیاں مگر کھڑی رہیاں اور میرے نال وعدہ کر جے تک میں واپس نہ آواں تو اتھائیں کھڑا رہوں بین ٹر پئیے برا دعا منگیے سیدہ دا مڈالا چالا چاچ جایا مڈی بین کوئی اجازت دے سیدہ دے نگئی میں باغی اولو ایسا سیدہ دائن گئی میں غازی دے بازو چھپ ویسے ٹور پائن میری سین اپنے وارث دے حجرے چاہن جناب عبداللہ نے بخار آئی بخار دی وجہ تو اکھا باندھائن سین سمجھائے جو میرے وارث کو نیندرائی ہوئی ہے جگہیں دی نا اندے نیندرے چ خلل نہ پہندی علی دی روندی روندی مٹی تے بھاگے سجیں دی بیٹی ہے کو جگہ واکی میں او کو ڈسا واکی میں میری ماں چکیاں پی پی پلیندی رہی بی بی آدھیا سنتا پیا او تھاک پیا سی بس دے رہا جناب عبداللہ دیا دھیاں لٹھا ہے جناب عبداللہ دیا دھیاں لٹھا ہے ماں مٹی تے روندی بیٹھی ہے پیو نیندرے ایک پیو دے سجیوں آئیے دوجی کھبیوں آئیے پیو دی داڑی چمینے داڑی چم کیا دیا تو امیر ضرور غریب ساڑی ماں بھی نہیں او غازی دی بانے تو سدہ پیا او مٹی تیرا بس دے رہا جناب عبداللہ دن زیناب جندے عباس جے بھراؤں او بھیڑا مٹی تباہ کے نہیں رون دیا چاچے جایا میڈا پیکا
میرا گھر اجڑدا پیا میں کوئی اجازت دے میں بھرا دے نال سفر ونجنا ہے جناب عبداللہ امتحانہ نہ دن کیوں وینی پتہ تہی میں بیمار ہاں میری چھوٹی اولاد ہے تو جو وینی میں کو وقت دوائی کون دے سی میں کو کھانا کون دے سی جڑے ویلے سین سمجھائے جو چاچے جایا اجازت نہیں دیندہ زمین تے تلیاں ٹیک کے اٹھی دی آئیے قدمالے پاسو لگی آئیے سار تو چادر لا کے قدمات رکھیس بڑی سارا دیا مت سمجھے حسین ٹور ویسی زینب جی دی راسی بی بی آدھی آئی دو حسین دا کافلہ ویسی دو زینب دا جنازہ مسئلے رہو ایویں کیویں وینی میں تے امتحان لیا ہے جو تسا بین بیرانو ایک بین المحبت کتنی ہے تو جعفر تیار دنوں ہیں بیرات تو پوچھا اٹھ کتنی ہوئیں کناتا کتنی ہوئیں کتنے نہیں رمنا نے سفر دا سامان کتنے ہوئے بی بی آدھیا چاچے جایا سامان انہا کوڑا سینر جاندے پیک کے غریب ہوئے میں غادی دی بھانا میں حسن امیر دی بھان اچھا سامان نو لیندی میں عرب دا وڈا زمیندار بھرا تو پوچھا کیڑے ملک چونجنائی ایران ونجو میڈی زمین عراق ونجو میڈی زمین یمن ونجو میڈی زمین تقدیر شام لے ونجی میڈی زمین اتجار کیا دیا پردے شام علی نویکلی دے ادنو کیوں مگ دیئے بدماشن تو زینب وسدے رہو چاچے جایا پھردائیں تاپڑیاں دھیاں کو آنکھ میڈے نال میڈے حجرت لگیاں ہوئے جناب عبداللہ اشارہ کیتا ہے دوئے دھیاں مادے نال ٹر پئیان پیکے صندوق دا ڈکڑ کھولت پہلے مادی چادر چائیس وقت پتران دے دو چولے چائیس ترائے میری مادی چادر چھنکیس وقت پتران دے چولے چھنکیس ادھے گوائی دیوائی خالی ولی دی خالی مماد چادر چائیوانی سید الذاکرین نفس الذاکرین